اب میں دعوت دوں گی ہماری اگلی مہمان اسپیکر ہوں گی فاطمہ جناح یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اردو کی ڈاکٹر فرحت جبی صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر جناب فرحت اللہ بابر صاحب اور ڈاکٹر الہامی آئرن جی کونسلر صاحب، دیگر صاحبان مسند اور حاضرین محفل، السلام علیکم. گوئندی صاحب کے ساتھ میری ملاقات آج سے 6 سال پہلے ترکی کے ہی سفر میں ہوئی، اور وہاں ایک کانفرنس جو کہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے ایک بڑی معتبر ایک بڑی کانفرنس تھی، وہاں پہ ان کی تحقیقی و علمی شخصیت کے بہت سے رخ جاننے کا موقع ملا. لہٰذا میں جہاں گرد کو سفر نامہ نگار کی سپرلیٹو ڈگری کہوں گی. سفر نامہ نگار جب اپنے آپ کو جہاں گرد کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سی علمیت کو لیے ہوئے دعوے دار ہے جہاں گردی کا. ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا میں جو تبدیلی در تبدیلی کا سلسلہ ہے وہ کسی ایک یونڈرا میں نہیں ہوتی، بلکہ بیک وقت 4 جہتوں میں ہوتی ہے. وہ فن موسیقی ہے، فن مصوری ہے، فن تعمیر ہے اور ادب ہے. اور جہاں تک میں ہوں جہاں گرد کی بات کروں تو اس میں وہ ساری کی ساری تبدیلیاں ایک ہی آپ کو مجموعے میں ملتی ہیں. 785 صفحات میں 4 یونڈراز کی تبدیلیاں آپ کو اس میں ملتی ہیں. کیونکہ سفر نامہ اگر دیکھا جائے ہمارے تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے، اس میں بہت سی تھیریز جنم لے رہی ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جہاں گرد یعنی میں ہوں جہاں گرد بہت سی تھیریز کو جنم دے رہا ہے. میں نے جہاں تک اس کو پڑھا، جہاں تک اس کا اسلوب ہے، نیریٹو ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک فرانسیسی ساختیات جو 1960 اور 70 کی دہائی کی سماجی تحریکوں کی دین ہے، وہ اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اس طور پہ انہوں نے کچھ اس طور کام کیا ہے کہ بہت سی تھیریز ایک ہی متن میں متن در متن کے سلسلے سے نکلتی چلی جاتی ہے. تو میں اسی پہ بات کروں گی. سب سے پہلے تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ٹائٹل کو دیکھا، میں ہوں جہاں گرد، تو ایک بہت بڑا دعویٰ کہ جیسے منیر نیازی نے لکھا تھا، دنیا دے وچ رہن لئی کی کچھ کرنا پیندا ہے، دنیا دے وچ رہن لئی کی کچھ کرنا پیندا ہے، اپنے لہو دیاں نہراں اندر آپے ہی ترنا پیندا ہے، راتاں نو بوہے کھڑکاندی واتو ڈرنا پیندا ہے، روز شام نو نویں قبر تے ہوکا بھرنا پیندا ہے. تو جی بہت شکریہ. تو یہ اس کو میں ہوکا نہیں کہوں گی، یہاں میں اس کو کہوں گی بلند آہنگ، ایک دبدبے روب کے ساتھ، ایک انٹیگریٹی کے ساتھ ایک سفر نامہ نگار اپنے آپ کو جہاں گرد کہہ رہا ہے. تو جب میں نے اس میں 95 موضوعات اس کی ذیل میں دیکھے، 95 اس کے موضوعات ہیں، اور ہر موضوع ہی اپنی ترتیب میں ایک مکمل مضمون کو پیش کرتا ہے، ایک مکمل انقلاب کی شنید ہے، جس میں ساتھ ہی ساتھ میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کی ترتیب کو جانیں، اس کو پڑھیں، تو پہلی ہی نظر میں ایک محقق کو، ایک نقاد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. ایسا انسائکلوپیڈیا کہ جس میں سماج کے ہر رخ کو پیش کیا ہے، اس کی خبر گیری آپ کو دی گئی ہے. اس کے علاوہ انسائکلوپیڈیا کے علاوہ یہ ایک مکمل تحقیق ہے، خطوں کے حوالے سے ایک مکمل تحقیق ہے. میں اس کو باقی سفر ناموں سے بالکل ہٹا ہوا اس لیے کہوں گی، اور سفر نامہ نگار کو جہاں گرد ہی کہوں گی، کہ اس لیے اس کو سپرلیٹو ڈگری دوں گی کہ یہ ایک اشاریہ مرتب جو اینڈ میں کر دیا ہے، یہ طالب علموں کے لیے ایک خوشخبری ہے. وہاں ایک علمیت کا خزانہ ہے. جو اشاریہ ہمیں انڈیکس جو کچھ دے رہا ہے
وہ سمجھیے کہ آپ کے لیے، آپ کی تحقیق کے لیے، آئندہ تحقیق کے موضوعات کے لیے بہت بڑا موضوع ہے. میں اس پہ مختصر سی چند باتیں میں نے نوٹ کی تھی، باتوں میں پھر بہت سی باتیں رہ جائیں گی یا مزید ہو جائیں گی، تو میں اس پہ بات چیت کروں گی تھوڑی سی. کہ پہلی بار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابن انشا کی طرح گھر میں بیٹھے بیٹھے داستان امیر حمزہ کا امراہی بننا پڑتا ہے. غالب کی طرز پر ہوتا ہے شب و روز تماشا، میرے آگے کے دعوے دار تو بنتے رہیے، مگر دنیا کو بازیچہ اتفال نہ مانتے ہوئے اپنی ذہنی زنبیل کی استعداد بڑھانا ضروری ہے. کیونکہ یہ 1983 کا وہ تحقیقی سفر نامہ ہے کہ جس میں جہاں گرد قطعیت کو زندگی کا منشور بنائے 21ویں صدی میں ہر تہذیب کو اصیل رنگوں میں پیش کرنے کا تجربہ پیش کرتا ہے. جہاں گرد یعنی سفر نامہ نگار جہاں نامہ دباچہ میں بھی کہتا ہے کہ آج سفر کی تیاری اور سوچ آسان ہے، کیونکہ ہماری بڑھتی ہوئی موبائل اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا نے عالمگیر مطالعات تک رسائی آسان کر دی ہے. جبکہ 1983 کا دور ہر اہم خطے کے لیے چیلنجز کا دور ہے. جمہوری پبلیکیشنز کا شاہکار میں ہوں جہاں گرد جب مطالعے کی غرض سے ملا تو سفر نامہ کے عنوان نے چونکایا، کیونکہ یہ موضوع سے زیادہ دعویٰ ہے، میں ہوں جہاں گرد. بہرحال حیرت ہوئی کہ اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا تھا کہ میں جہاں گرد ہوں، مگر میں ہوں جہاں گرد ہی کیوں؟ کہ جیسے فروخ سہیل گوئندی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں ہی ہوں سارے جہاں کا دکھ پالنے والا. بہرحال سفر نامہ کی ذیل میں 95 مقالات کا موجودہ 785 صفحات پر مشتمل مجموعہ موجودہ اس لیے کہا کہ مجھے لگا کہ ہر ایک موضوع وہ اختتام نہیں ہے، جیسے کسی اور انجام کی جانب بڑھنے کی صحیح ہے، جیسے کچھ اور پیغام کی صحیح ہو، تو اس لیے اس کو موجودہ کہا کہ شاید آئندہ یہ اس میں کچھ اور اضافہ بھی کریں. جہاں گرد کے تجربے اور تحقیق کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ محض سفر نامہ کہنا ناانصافی ہوگی، بلکہ جہاں گردی ایک مہا سفر نامہ ہوگا کہ جس میں سفر کے ساتھ ساتھ تحقیق و جستجو، تنقید، اپنے نظریہ کی پیدائش کا دعویٰ ہر موضوع کے انجام پر موجود ہے، اور انجام بھی ایسا کہ جس سے شاندار آغاز کی کشید بھی ہو سکتی ہے. جہاں گردی کے فی الوقت اختتام پر اشاریہ سفر نامے کو جہاں بینی میں بدل کر جہاں نامہ بنا دیتا ہے، ایک ایسا اشاریہ کہ جس میں 29 انبیاء کرام، ماں، صحابہ، مقرب ہستیاں، 379 دیگر سیاسی و سماجی ثقافتی شخصیات، 703 اماکن، 80 ادارے، اہم جماعتیں، 9 اہم کتب اور سب سے بڑھ کر 174 تصویری حوالے عنوان بنتے ہیں. شکریہ. قاری کی جستجو کے سلسلے کو اس قدر مہمیز دیتے ہیں کہ وہ ایک قاری سے بڑھ کر بلاخر محقق و نقاد کے مرتبے کو پا لیتا ہے. یہی وہ امکانات ہیں کہ جو جہاں گرد یعنی مصنف کو میں ہوں جہاں گرد کا دعوے دار بناتے ہیں. میں جہاں گرد ہوں یہ شاید کوئی بھی کہہ سکتا ہو، مگر میں ہوں جہاں گرد صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے بچپن میں شوق کو خوابوں میں پالا ہو اور دسترس کی پہلی محدود رسائی میں اس کے عشق میں ایسے سرگرداں ہو کہ بالکل جنوں کا سامان ایک ریسرچ ٹریولاگ کی صورت ہاتھوں میں آ جائے. یہ ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے کہ جو بیک وقت تاریخی، مقامی، عالمی، سیاسی و سماجی مزاح و مزاج کے بکسے بغل میں دابے بہت سے مباحث تک رسائی کا باعث بنتا ہے. جہاں نامہ میں لسانیاتی سطح کی نرنگیاں بھی ہیں تو ادبی و ثقافتی تجزیے کے لیے متنوع نقطہ نظائر کی بھی نشاندہی ہوتی ہے. اسے اورینٹلزم کے حوالے سے مطالعہ بھی کہا جانا چاہیے، تو ساتھ ہی ساتھ میں پوسٹ نوبادیاتی مطالعے کی ذیل میں بھی ایک اہم حوالہ ہے. خطوں کی سیاسی و سماجی صورت احوال جہاں ماضی کی ذیل میں متنی تشریح کو یکجا کرتی ہے، وہیں گوئندی صاحب نے انسانیت اور سماجی علوم کے مختلف شعبوں میں نقادوں کی ایک نسل کے لیے مطالعاتی ایجنڈا بھی ترتیب دیا ہے. اس تحقیقی کتاب کی متاثر کن اختراعات میں سے ایک خاص طور پر سفری تحریر کے دوران ان کی تجزیاتی و تنقیدی اپروچ اہم ہے. جہاں گرد نے جہاں عالمگیریت کی دنیا میں اور بہت کچھ پیش کیا، وہیں دنیا میں طاقت، فرق اور خواہش کی متنازع نمائندگی کے بارے میں وسیع تر سوالات کو بھی تحرک بخشا ہے. ان سوالات کے لیے سوچ کے حقیقی و مصنوعی بین الضابطہ نمونے درکار ہیں.
جو جہانامہ کے علمی مطالعے کے بعد سفرنامہ کے تناظر میں نئی تحقیق کو جنم دینے کا باعث ہوں گے، کیونکہ یہ سماجی علوم جس کی ذیل میں سماجیات ہے، سیاسیات ہے، معاشیات ہے، بشریات ہے، لسانیات بھی ہے، ان سب پر بہت سی جدید صورتوں کو جنم دیتی ہے۔ کتاب کا انجام جو بظاہر اختتام ہے مگر وہ صرف کتاب کی تکمیل کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر کہا گیا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اعلیٰ نظریے کی ایک ساتھ جتنے ان کے 95 مضامین ہیں، ایسی ہی یادگاروں کے ذریعہ ممکن ہے ابتدائی مضمون گرفتاری یا راہداری کے متن سے باہر کی دنیا کو خارجہ امور کی آڑ میں کس طور فریم کیا جاتا ہے، یہاں مصنف حقائق کے ساتھ ساتھ اپنا نقطہ نظر بھی رقم کرتا ہے، کیونکہ ذیلی سفر کے بیان کا مقصد اس طرح کے اندرونی بیرونی استاروں کے ذریعے بیان کردہ صناعی امتیازات سے استفسار کرنا بھی اہم ہے۔ پیش نظر کتاب میں سفری حقائق کے ساتھ ساتھ مصنف کا اپنا نقطہ نظر ثقافتی، معاشی اور نسلی منطقوں کو از سر نو ترتیب دینے کے لیے ایک علمی تبدیلی کی ضرورت کو جا بجا بیان کرتا ہے۔ سفرنامہ نگار محض سیاح نہیں بلکہ ایک ناقد کے طور پر تنقید غیر متزلزل بھی کرتا ہے۔ سفرنامہ نگاری میں ایسا طریق خود نظریہ کی پیشکش اور خطوں کو اپنے سیاسی و سماجی نیز معاشی مقام کے سابقہ جائزے کی دعوت بھی دیتا ہے کہ اس کے جیسے بیاناتی استفسار در حقیقت آنے والے سالوں میں ادبی تنقید کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ مذکورہ انسائکلوپیڈیا میں مشرق و مغرب کے سماجی و سیاسی مضمرات کو بروچ کیے بغیر نثری بیانیہ کے پیرائے میں مثالی جملے نکالے گئے ہیں، ایسے جملے کہ جن میں قاری خود بھی لیو کرتا ہے، جیسے کہ میں اس میں مثال نہیں دوں گی، صرف اس کا نام بتاؤں گی کہ جیسے کہ 9ویں نمبر پر ان کے ذیلی سفر کا احوال موجود ہے بازار بزرگ سے، اس میں امثال اس کی ملتی ہیں، اور بھی ایسی بہت سی ہیں۔ کتاب میں سیاسی خدشات کی توضیح کے ساتھ ساتھ سفر اور اجتماعی ثقافت کے بعد کے نوآبادیاتی تجزیے، میڈیا کے اثر و رسوخ اور سماجی رد عمل کے بارے میں ہماری سمجھ کے دائرے کو بھی وسعت ملتی ہے۔ آج ایسے حقیقت پر مبنی مطالعات کے نتیجے میں تیسری دنیا کو ہائیبرڈ کرنے اور گلوبلائز کرنے والی طاقتوں کی نشاندہی قبل از کرنے والے متن کی موجودگی حیران کن بصیرت پیدا کر سکتی ہے۔ ٹریول اسٹڈیز کے لیے ضروری ہے کہ سیماٹک آف ٹورزم کا خیال رکھا جائے، یعنی سفر نامہ ادب کی ذیل میں آتا ہو جبکہ حقیقت کا بیانیہ ادبی اصولوں کی پیروی کو چیلنج کرتا ہو۔ زیر مطالعہ کتاب میں ڈی مین کے سیمولوجی اینڈ ریٹرک کے تقاضوں کے مطابق زندگی اور متن، سچائی اور ادب، ذاتی اور سیاسی و سماجی بیانیوں کو فاضل جہاں گرد نے تہذیبی و ثقافتی مطالعات نیز غیر افسانوی متن میں اس طور ڈھالا ہے کہ سفر نامہ نگاری کی متن میں فکری تبدیلی کا اشارہ ملنے لگتا ہے۔ متن میں مختلف خطوں میں سماجی کروڈیٹی کی وجہ پوری طرح سمجھ آنے لگتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں مصنف مشرق وسطیٰ میں ثقافتی ہائبرڈیٹی کے حوالے سے بھی ایک ایسا اسلوب اپناتا ہے جس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں ماحولیاتی و ثقافتی تبدیلی کے تناظر میں میموری اور آرکائیوز پر کثیر الجہتی بحثیں ممکن ہو سکیں گی۔ میں ہوں جہاں گرد سچائی کے بیان میں ادبی موضوعات کو جلو میں لیے باغ بہشت سے اذن سفر پر منتج ہوتا ہے تو قاری نہ صرف استعماری استحصال کی ذہنیت پر تنقید کے قابل ہو چکا ہوتا ہے بلکہ تمام علمی دعووں کو غیر جانبدارانہ اور عدم دلچسپی کے علم کے لیے واضح طور پر چیلنج بھی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ٹریول اسٹڈیز کا ایک فیلڈ کے طور پر ابھرنا صرف اس عالمگیریت کے تناظر میں سفر اور سیاحت کے کردار کے بارے میں بڑھتی ہوئی بیداری کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دا نیو موبلٹیز پیراڈائم کو بھی اس ذیل میں پیش کرنے کے یہ لائق ہے، کیونکہ مصنف نے اپنا مطالعہ و مشاہدہ بین الاقوامی اور بین الثقافتی تناظر کی قدیم و جدید ہر دو تناظر میں پیش کیا ہے، جبکہ ان صفحات میں علامتی پیرائے میں کہیں ایسی باتیں ہیں جن میں رموز و علائم میں اصیل گونج اس تارے کا ماسک اتارنے کو بے چین ہے۔ ایسے میں سفر نامہ نگار کا یہ کہنا کوٹ کروں گی کہ میری عادت ہے کہ الوداعی وقت آئے تو اس مقام کو ایک جھٹکے سے فوراً چھوڑ دیتا ہوں، ایسے معنی و نتیجہ خیزی کو جنم دیتا ہے کہ جو سفر کے فی الحال انجام پر بھی موجود ہے، اور ہم سرخ جنت سے نکل کر گھپ اندھیروں میں داخل ہو گئے۔
कोट सफरनामे का अंजाम मंतकी दलील लिए दरअसल इस्तफसार लम्हा फिक्रिया है। आज पहियों वाली नकलो हमल में सफरनामा निगारी की अपनी एटमोलॉजी है, जिससे हम सफर का एक और तरह का ख्याल अखज करते हैं। क्योंकि डीरेगुलेट आज का ज्यादा अहम सकाफती मफहूम है, ऐसे माहौल में अपने खालिस असूल की वुसअत और नजरिया पेश करना बेहद अहम है, जबकि समाजी इंसाफ के खदशात का फैलाव इल्म की शराइत पर नए सवालिया निशानात, नए रुझानात मादी तौर पर बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी कुव्वतों से जुड़े हुए हैं। ऐसे नौ लिबरलिज्म के चमकते हुए सूरज के नीचे अपना जानदार मौक़िफ़ पेश करने पर जहांगर्द भरपूर दादो तहसीन के लायक है। कहने को तो ये सफरनामा है, लेकिन मेरे नजदीक तहकीकी नुक्ता नजर से देखा जाए तो ये एक इंसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि ये आपको एक माहिर लिसानियात को उस तरफ महमेज देता है कि जिस तरफ हम अभी जाने के लिए कोशां हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा मुबारक। कहने को बहुत कुछ है, मगर बकौल शायर कहने को इसमें बहुत सी बातें रह गई वक्त की कमी की वजह से। बस बकौल शायर वही कि सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। बहुत शुक्रिया।